السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہمارا یہ فورتھ اور لاسٹ پارٹ ہوگا ان کانٹیکسٹ ود صدقہ جاریہ، کہ ہم اپنا صدقہ جاریہ کیسے کریٹ کریں اپنی زندگی کے اندر۔ تو میں نے لاسٹ جو لیکچر ہے وہاں پہ جو میں نے اس کو سٹاپ کیا تھا کہ ابھی ہم الحمدللہ رب العالمین زندہ ہیں، اور ہمارا رابطہ، ڈائریکٹ رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے کی جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اس کو معاف کرنے، سننے کو تیار، معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کو منانے کا اس وقت موقع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی سے مان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم منانے کی جتنی بھی کوشش کریں تو پھر اللہ کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن دنیا میں جب توبۃ نصوحہ کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مان جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ وحی نازل کی کہ میرے بندے آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کتنے کے قریب ہے، تو ان سے کہو میں اس کے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں جیسے کہ تمہاری شہ رگ، ٹھیک ہے جی، نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ٹھیک ہے، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اب اس کو چاہیے وہ میرے پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے وہ میری بات کو مانے، اس کو چاہیے کوئی میری شریعت کا تابع ہو جائے، اس کو چاہیے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے، تو پھر ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں اس کو جھولی میں ڈال دوں گا۔ تو ابھی تو نیکی کمانے کا وقت ہے، اور جب یہ آپ کا اوپر موت کا غرغرہ طاری ہو جائے گا اور اس وقت آپ نیکی کمانا چاہو گے، نو، فل سٹاپ۔ اب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی حساب کرے گے تو ایک شخص کا نامہ اعمال جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بیلنس ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، جب وزن جو ہے وہ حق پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے تو ایک نیکی لیا، ٹھیک ہے، اب تم بیلنس ہو بالکل، ایک نیکی لیا تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ وہ بندہ نا لائک وائز ہر اپنے رشتہ دار کے پاس، خونی رشتہ دار کے پاس جائے گا ایک نیکی کے لیے، لیکن اس کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جاؤ اس دن سے، کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی معاوضہ نہیں لی جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا بتا دیا ہے۔ بلکہ ایک سورہ بقرہ جو پہلا پارہ ہے اس میں یہ 2 دفعہ آیت آتی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ٹھیک ہے۔ صرف الفاظ کا تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، تو ادروائز ترجمہ ایز اٹ از ہی ہے۔ کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی تمہاری، اور کوئی سی قسم کا تم مل الارض ذهبا ولا وفتدا به ولا يقبل من، تم زمین بھر پہ اس وقت مجھے سونا دو نا تو اس کی عوض میں تمہیں ایک نیکی خریدنے دوں، امپاسبل۔ تو اس وقت ہم الحمدللہ ہماری سانس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سانس چل رہی، اس وقت ہم نیکیاں خرید سکتے ہیں، اس وقت نیکی
نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ. ماں کے پاس جائے گا انکار ہو جائے گا، باپ کے ساتھ پاس جائے گا انکار ہو جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا انکار ہو جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بھائی کے پاس انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس سے بہتر خونی رشتے کوئی ہو سکتی ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یسلو حمیمم حمیما. دو جو ہے نا گہرے دوست ہوں گے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے. ٹھیک ہے، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے بھی. اور سوال کس چیز کا ہوگا؟ نیکی کا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم چاہے گا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جہنم میں پھینک دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بچا دے. ٹھیک ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. وصاحبتہ، بیوی، اخی، بھائی، اس کو میرے جہنم میں پھینک، میری جان بچا. ٹھیک ہے، ہلتی تو وی، اور وہ قبیلہ جو مجھے پروٹیکشن دیتا تھا، اور جس قبیلے کے اوپر میں ناز و نخرے جو ہے نا کمیونٹی میری اٹھاتی تھی کہ اس خاندان کا ہے، میرے پورے خاندان اور قبیلے کو جہنم میں ڈال دے، لیکن میری جان ثم ینجی، مجھے بچا. تو بچت نہیں ہونے والی. اس لیے اپنا صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے نا، خود کریٹ کر کے جائیں ان دی فارم آف یور نیک عمل، ان دی فارم آف اینی علمی، جو جو مذہبی، دینی، شریعت، وہی کا علم. ٹھیک ہے، اس کی پروپگیشن کرتے ہوئے کوئی مسجد میں حصہ ڈالیے، مدارس میں حصہ ڈالیے، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ ڈالیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کوئی پانی کا پمپ لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ادارہ بنا دی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی ہو. یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور اس میں ریا ناس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کریٹ اپنے ہاتھ سے کر کے جاتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجئے نیکی کے اوپر. اولاد کو کہیے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ خود تم نے پڑھانا ہے. یقین جان لیجئے گا، جو نماز جنازہ تمہاری اولاد پڑھ کے تمہیں بخشوا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہوگا، الوہیت ہوگی، کیسے وہ اللہ سے مانگے گا رو رو کے. ٹھیک ہے، اپنے باپ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی ماں کے لیے. یہ دوسرا جو پروفیشنل ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانگ سکتے، نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے، جس کے دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہی اس کا درد جانتا ہے. اور اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں، اس کے بعد میں اپنے یہ لیکچر کو ہم اختتام جو ہے نا اس جو ٹاپک کو ہم اختتام کریں گے. اس میں ایک ہے حج بدن. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر زندگی میں استطاعت تھی، اللہ نے صحت دی تھی، قوت دی تھی، اور مال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسعت بھی دی تھی کہ تو آرام سے جا کے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، اور تم نے نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے تم نے پھر کفر کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہودی مرے یا عیسائی مرے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. اب نہیں کر سکا باپ، تو پھر چاہیے سب سے جو بڑا بیٹا ہے نا، سب سے بڑا بیٹا، وہ اپنے باپ کا حج کرے اپنے باپ کے لیے. لیکن اس کا پہلے حج ہونا چاہیے، پہلے وہ اپنا حج کرے گا 1 سال، اگلے سال وہ پھر اپنے باپ کا حج کرے، اپنی ماں کا حج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی اچھے عالم سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جب حج کے لیے جاتے ہو فتزودوا، آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا زیادہ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاتے ہو.
وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى يَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اب یہ تقوی جو ہے نا، یہ آپ سے کیا مانگتا ہے کہ آپ نے جب حج کے لیے جانا ہے، اپنے باپ کا حج بدل کرنا ہے، تو آپ کے پاس رزق حلال ہونا چاہیے۔ حرام رزق سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حرام رزق سے کوئی بھی، تم گھر سے نکلا نہیں اور تقوی نہیں، ریا ناز ہے، حرام رزق ہے، سود بھرا رزق ہے، لوگوں کے تم نے پیسے دینے اور تم حاجی صاحب ہو اور لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے۔ منادی کرنے والا فرشتہ وہیں پہ منادی کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تیرا کوئی حج، تیری کوئی عبادت، تیری کوئی نماز، تیرا کوئی طواف، تیرا صفا مروہ پہ سعی کرنا کوئی قبول نہیں ہے۔ یہ حج تیرے منہ کے اوپر، تمہیں کوئی اس کا صلہ نہیں ملنے والا۔ اوکے، تو یہ بھی دیکھیں نا، یہ بیسیکلی اولاد کو حلال کھلایا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی حلال کام کرے گی آگے اور حلال رزق ہی کمائے گی۔ حرام کھلایا ہوگا تو اولاد جو ہے نا وہ بھی پھر الا ماشاء اللہ، ہاں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو چن لو، لیکن موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے بڑا بیٹا، اگر وہ نہیں تو اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے نا، اپنی جو خونی اولاد ہے، جس نطفے سے وہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج بدل کرے آپ کا۔ یہ ثواب آپ کو ایز اٹ از ملے گا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کا حج اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ آخر میں، ٹھیک ہے، عمرہ، آپ عمرے کے لیے بھی ایز اٹ از ہی ہے۔ ویسے بھی جو انسان جاتا ہے عمرے کے لیے، وہ پہلے اپنا عمرہ کرتا ہے، پھر مدینہ المنورہ جاتے ہیں، واپس آ کے پھر وہ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان میں سے کسی کا عمرہ کرتے ہیں۔ یہ روٹین ہے، مطلب لائک وائز۔ تو بیسیکلی میرے ماں باپ زندگی میں مجھے چھوڑ کے گیا ہوئے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہوں، تو میرے سب سے دلی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ یا میں اپنی ماں کا عمرہ کروں یا اپنے باپ کا۔ مجھے وہاں پہ چچا یاد نہیں آتا، تایا یاد نہیں آتا، دادا یاد نہیں آتا، پردادا یاد نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنی، میرے ماموں یاد نہیں آتے، نانا نانی یاد نہیں آتے، اوکے؟ مجھے میرے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ تو میری خواہش، ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو پھر اولاد ایسی ہوگی جو کہ بیت اللہ جانے والی ہوگی تو فائدہ ہوگا نا۔ اگر اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا اور وہ حج اور عمرے کو اپنے اوپر مشقت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیسیکلی ہے بھی مشقت والا کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کے اوپر جو ہے نا یہ کہا کہ یہ مشقت ہے، یہ مشقت ہے۔ اگرچہ وہ مشقتیں وہ 1400 سال پہلے والی نہیں رہی، پھر بھی مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے مطابق ہمارے جسم بھی تو ساحل ہو گیا نا، ہمیں مطلب مشقت والا کام کرنا بھی تو نہیں نہ آتا جتنی وہ مشقت والے کام وہ کرتے تھے، تو اس حساب سے بھی مشقت لگتی ہے۔ تو اس لیے اب میں اس کو سم اپ کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ثواب ملے گا سب سے پہلے جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آگے بچوایا ہوگا، وہ آپ کے عمل آپ کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے لیے بہت بڑا وہ ذخیرہ ہوں گے نیک اولاد کی شکل میں۔ آپ کو جو ہے نا وہ یہ متواتر آپ کو جو ہے نا اس کا اچھا جزا اور صلہ اور نیکیاں اور جنت کے بالا خانے اس کی شکل میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تیسری جو علم، وحی کا علم آپ نے جو پروپوگیٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے، اور چوتھا جو ہے حج بدل ہے، عمرہ ہے، اور لاسٹ میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی پانی کا انتظام، ٹھیک ہے؟ اللہ کے مخلوق کے لیے کوئی بھی اچھا کام جو، اور اس کا پھر جو ہے نا آپ کو لائک وائز ان کے لیے صدقہ جاریہ آپ نے مطلب کریٹ کر دیا۔ تو یہ بیسک جو چیزیں تھیں جس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ صرف مال کما کے ان اولاد کے لیے نہ جو ہے نا چھوڑ جاؤ کہ بعد میں وراثت میں ان کا پھٹا پڑ جائے اور ایک دوسرے کے یہ جو ہے نا گردنیں کاٹنے کو تیار ہو جائیں، اس مال کے وہ میرا ہے، یہ میرا ہے،
اور وہ مال جس کی وراثت کی تقسیم ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا، شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اور ان کے تم نے تربیت نہیں کی، وہ تلقین نہیں کی، بیٹیوں کو جہیز کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، جہیز کی شکل میں آٹے میں نمک برابر تم جو ہے نا وہ چیزیں دے کے ان کو اپنی وراثت میں سے نکال دیتے ہو، ہندوازم ہے۔ اور اپنے لیے جو ہے نا جہنم کا گھڑا، ٹھیک ہے نا، اپنی قبر کو بنا لیتے ہو، وہاں پہ آگ لگا لیتے ہو، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اگلا لیکچر انشاءاللہ تعالی وراثت کے بارے میں سورہ نساء کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ ہم 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے مال کو مطلب دے کر بڑا ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو حق ہم مارتے ہیں، اور خود ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور جا کے اپنی آگ، اس اپنی کفن کے میں اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ آگ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں لکھی ہوئی ہیں۔ کل اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم ملاقات کریں گے آپ سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔